نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله۔ حدیث شریف کا ترجمہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، عقل مند سیانہ وہ شخص ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر رہا ہے، اور بے وقوف اور نادان وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اور اللہ پر امیدیں باندھے۔ یہ حدیث نمبر 3 ہے درس حدیث، آج تیسرا درس حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر رہا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنی زندگی میں اپنے قول و فعل کا محاسبہ کرتا رہے، پھر اگر نیکیوں کا غلبہ معلوم ہو دن بھر کی تو اللہ کا شکر ادا کرے، رات کو اپنے گریبان کے اندر جھانکے اپنا محاسبہ کرے۔ اگر دن بھر اچھا گزرا، نیکیوں کا غلبہ معلوم ہو، 5 وقت نماز ادا کی، تلاوت کی، اللہ کا ذکر کیا، دن اچھا گزرا، گناہ بھی کوئی نہیں ہوا، تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور اگر برائیوں کا غلبہ ہو تو توبہ اور استغفار کرے۔ اسی وجہ سے دوسری روایت میں آتا ہے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر اپنا محاسبہ کریں، رات کو سوتے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اگر نیکیوں کا غلبہ معلوم ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر برائیوں کا غلبہ ہو تو توبہ اور استغفار کریں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج کے بعد ہم تیرے بندے بن کر نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ من اتبع نفسہ ہواہ وتمنی علی اللہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باطل آرزوں اور جھوٹی امیدوں سے دور رہو، باطل آرزوں اور جھوٹی امیدوں سے دور رہو۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو محض آرزوؤں کے سہارے نہ دنیا میں کامیاب کیا نہ آخرت میں کامیاب کیا ہے۔ جیسے آج کل ہے کہ جناب والا جب گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، جناب یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، اللہ تو بخشنے والا ہے، اللہ تو مغفرت کرنے والا ہے، یہ شیطان وساوس اور خیالات ڈالتا ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ باطل آرزو اور جھوٹی امیدوں سے دور رہو۔ رب محمد کی قسم اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو محض آرزو کے سہارے نہ دنیا میں کامیاب کیا ہے نہ ہی آخرت میں کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان جھوٹی امیدوں، آرزو اور سہاروں کو یہ شیطان کے وساوس ہیں، یہ شیطان کی طرف سے خیالات ہیں، ان کو چھوڑ دیں، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ اور اس کے رسول کے بندے بن کر زندگی گزاریں، اطاعت گزار بنیں، فرما بردار بنیں۔ اس حدیث میں عقل مند کی علامت بتائی گئی کہ عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ آج ہم موت کو بھول چکے ہیں، جناب والا اعلان بھی سنتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے غسل دیتے ہیں، کفن دفن دیتے ہیں، جنازے پڑھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر مردوں کو دفناتے ہیں، لیکن شیطان کے وساوس اور خیالات ہمارے ذہنوں میں، دل و دماغ میں اتنی جگہ بنا چکے ہیں کہ ہم مرنے کو بھول چکے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، فرمایا عقل مند سیانہ شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر رہا ہے، اور نادان اور بے وقوف شخص وہ ہے جو اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اور جھوٹے آرزوؤں کے سہارے، باطل امیدوں کے سہارے زندگی گزار رہا ہے۔ دعا رب ذوالجلال سے اللہ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔